اور میلاد شریف نبی پاک کے تذکرے کی محفل کو کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف میلاد کے واقعات ہی بیان کیے جائیں، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر آج تک ہمارے جتنے لوگوں نے میلاد کے حوالے سے گفتگو کی ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ حضور کے ذکر کی محفل کا نام محفل میلاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے کی محفل کا نام، جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب اس پر کسی بڑی شرح و بست کے ساتھ علماء گفتگو کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نعت شریف پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ نے بات سنا ہے میلاد کی محفل میں بھی آپ نے نماز کی بات سنی ہے، ابھی میلاد کی محفل میں آپ نے خودداری عزت نفس کی بات سنی ہے، یہ واضح و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دروشی پڑھ کے دعا کر دی جاتی ہے۔ اس میں کون سی چیز ناجائز ہے؟ آپ کو کچھ لگتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ناجائز ہے؟ بولیں تو صحیح یار۔ تو پھر جب کوئی آدمی آپ سے سوال کرے تو بڑی محبت کے ساتھ اور نارمل بلڈ پریشر کے ساتھ اس کو جواب دیا کریں کہ یار کون سی چیز ناجائز ہے، کیوں رٹا ڈال کے بیٹھ گئے ہو بلا وجہ کا؟ تو کوئی چیز اس میں ناجائز نہیں۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر ہمیں تھوڑی سی تبدیلی کر لینی چاہیے۔ میلے اور محفل میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، تو اگر محفل بن جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، اور ہم کچھ اچھا میسیج، کچھ اس کو روحانی ماحول دینے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں، ابھی تک آپ میری بات پہ توجہ نہیں کر رہے۔ اصل میں آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی آپ سے زور زور سے نعرے لگواؤں گا۔ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرا انتخاب کیسے ہو گیا اس مذہب میں تقریر کرنے کے لیے، کیونکہ میرے تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیسے 3.5 ماہ پہلے مجھے انہوں نے فون کیا، تو اس وقت بھی میں نے پوچھا کہ میرے تک آپ کی رسائی کیسے ہو گئی۔ تو خیر جب آ گیا ہوں تو اب 2-1 باتیں عرض کروں گا، آپ تھوڑی توجہ فرمائیے گا۔ موبائل کو بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، زیادہ دے، یہ کچھ نہیں کرنے دیتا۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر جتنی گھٹن ہے، جتنی پریشانی ہے، جتنے حالات خراب ہیں، اس کا حل اگر کوئی ہے تو وہ سیرت مصطفیٰ کے اندر موجود ہے، تعلیمات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے ہم وابستہ ہوں گے تو سارا معاشرہ سمجھ جائے گا، ہر آدمی کے لیے اس میں دستور موجود ہے۔ جو چند ایک معاشرتی باتیں ہیں اس کے لیے میں بھی کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ پاک نے محبوب کی تشریف آوری کے مقاصد بیان فرمائے۔ رب فرماتا ہے کہ جب میرے محبوب، بڑی سادہ، کوئی ایسی بات نہیں جو آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے سمجھنی پڑے، زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ کلیم الناس علی قدر عقولہم۔ فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس یہ رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک صاف فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہر شخص کے لیے اپنی جگہ پہ ایک مکمل نصاب زندگی رکھتی ہے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے۔ ہر شخص کے لیے محبوب کی سیرت کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ ہم جو سادے لوگ ہیں، جو ہمارے ماحول کے اندر پریشانیاں ہیں، ان کے لیے بھی محبوب کی سیرت کے اندر بڑا کچھ موجود ہے۔ ہمارے ماحول کے اندر ایک بات جو صاحبزادہ صاحب نے شروع کی تھی، خودداری اور عزت نفس اس معاشرے میں بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ ہمارے بچے خواب دیکھتے ہیں روز کہ سویرے میں اٹھوں تو میں امریکہ میں یہاں کھولوں۔ یہ روز یہ ہنسانے کے لیے اتنی بات کر رہا، سمجھانے کے لیے کر، اس کو سمجھیے گا۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں، اور ایک تجزیہ ہے جو لوگ معاشرے کے نباز ہیں ان کا تجزیہ ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اب بچوں اور بچیوں میں دونوں میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں شادی ایسی جگہ کر لو جہاں سے مال دولت آ جائے۔ بچے کہتے ہیں کہ بیوی کا ڈرائیور بن کے وقت گزار لیں گے لیکن بیوی کار والی آنی چاہیے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ڈھیروں بچیاں غریبوں کی جہیز کے نام پر ترس رہی،
پریشانی اور ہو کا عالم، وہ خودداری اور وہ عزت نفس. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر آیات تلاوت کی اور جو حضور نے ہمارا تزکیہ فرمایا، تو اس میں جس چیز کو نبی پاک نے بڑے زور کے ساتھ بیان فرمایا وہ خودداری ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. میں خودداری کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، ان کو جیب میں رکھیں، اللہ آپ کو جزائے. وہ میں فیصل آباد اتفاق ہو گیا جانے کا ایسے ہی، تو ایک بزرگ میں نے یہ کہا یار نہ یہ کام کرو، تھوڑی توجہ بٹ جاتی ہے محفل کی. تو کہنے لگے مولوی جی تقریر دا تو نہیں پتا، تھوڑے اس کام دا بابا مزہ آیا ہے. تقریر تو آپ نے جانے کہاں سے شروع کی اور کہاں لے گئے، لیکن اس کا مجھے سمجھ آئی ہے. وہ جو لوگ لسٹ میں آنا چاہتے ہیں نا کہ پاکستان کا سب سے امیر آدمی اور دنیا کا چوتھے نمبر کا امیر آدمی، اس نے بڑے مسائل بنائے، بڑے مسائل. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری کا درس دیا. میری ملت کا جوان ہر چوتھا بچہ کہتا ہے میں نے کاغذ جمع کرائے ہیں، باہر جانا چاہتا ہوں. ہر شخص کہتا ہے کہ میں یہاں محنت کس طرح کر لوں، کیسے کوشش کروں. خودداری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا. فاضل بریلوی فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور پھر فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، صحاح میں روایت موجود ہے، یا رسول اللہ کچھ دیجئے. نبی پاک نے عطا فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے عطا کیا، اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں کیا تیرے پاس کچھ نہیں؟ یا رسول اللہ توجہ ہے آپ حضرات کی میری بات پر؟ دیکھیے صحابی کیا کہتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہنی چاہیے. کس کے لیے؟ تو اس کو آہستہ بھی سنتا ہے. آپ بے شک دھیما دھیما کہیں، کوئی اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد. آپ بات سکون سے سنیں گے تو زیادہ فائدہ میرے خیال میں آپ کو ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں. عرض کی حضور ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے. فرمایا چل لے کے آ. وہ لے کے آئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار. فرمایا نہیں بولی بڑھاؤ. دوسرے نے کہا 2 دینار. آپ راز دیکھ رہے ہیں کاروبار کی انویسٹمنٹ جو حضور دینے لگے ہیں، ذرا اس کو سمجھیے. نوجوان توجہ فرمائے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. فرمایا 2 دینار کی لیتا ہوں. نبی پاک نے 2 دینار میں اس کے گھر کا پیالہ اور کمبل بیچ دیا. حضرت انس فرماتے ہیں میرے محبوب پاک کے جلوے دیکھنے والے تھے. اس صحابی سے کہا جا کلاڑا خرید کے لا. کلاڑا خرید کے لائے تو حضور نے ید اللہ والے ہاتھوں سے دستہ خود اس کے اندر پیوست فرمایا. فرمایا جا لکڑیاں کاٹ، کھا بھی کھلا بھی، محنت کر، کوشش کر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف روایت ہے. ایک شخص محنت کرتا تھا تو ایک دن آ گیا، کہنے لگا حضرت جی اب تسبیح پڑھوں گا، کوئی اور کام نہیں کرنا. فرمایا کیوں جی؟ کہنے لگا جنگل میں گیا تھا تو ایک اندھی لومڑی دیکھی ہے، شیر کو دیکھا ہے میں نے، شیر شکار مار کے لایا ہے، کچھ خود کھایا اور کچھ اس اندھی اور لنگڑی لومڑی کے منہ میں اس نے ڈالا ہے. تو جو رب اس بے زبان کے لیے بندوبست کر سکتا ہے میرے لیے بھی کر دے گا. خواجہ حسن بصری نے سبحان اللہ نہیں کہا. انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ وہ کہنے لگے تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بن، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا، شیر بن. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا میں نے دستہ ٹھوک دیا، جا محنت کر، کوشش کر. اسلام ہمتوں کا مذہب ہے، یہ کاہل لوگوں کا مذہب نہیں. جد و جہد کی بات کرتا ہے، یہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ خودداری پیدا کر تو آگے بڑھ. جب 15 دن حضور نے فرمایا مجھے نظر نہ آنا، لکڑیاں کاٹ اور بیچ. صحابہ کہتے 15 دنوں کے بعد آئے. حضور نے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک کمبل تھا. ابھی بات کر رہے تھے نا اعلیٰ حضرت کی. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تیل لینے گئے دکان سے. یہ بھی دیکھیں اتنا بڑا امام ہے اور اپنے کام اپنے ہاتھوں سے فرما رہا ہے. سرسوں کا تیل لینے گئے
اور آج کے روزنامہ جنگ میں ڈاکٹر عبد القدیر خان اعلیٰ حضرت نے مضمون لکھا ہے. آج کے روزنامہ جنگ میں آپ دیکھیے، آج 5 دسمبر کے روزنامہ جنگ میں، اور اس شخص نے عجیب ہی بات لکھ دی ہے. میں آتے ہوئے تبصرہ کر رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا. اس نے کہہ دیا کہ اصحاب الحرمین جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے وہ بڑی مستند کتاب ہے. عجیب ہی باتیں اس نے لکھ دی ہیں. اور اس نے لکھا ہے کہ فاضل بریلوی جس جد و جہد کے قائل تھے وہ جد و جہد بڑی حریت والی ہے. پورا ہی تبصرہ کر دیا ہے، آج کھل کے ہی بات کر دیا. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تیل لینے گئے، دکاندار سے کہا کہ یہ بوتل تیل کی کتنے کی بھرو گے؟ اس نے کہا 5 آنے کی، لیکن آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیجئے گا. فرمایا چل تو بھر تو صحیح. اس نے تیل کی بوتل بھر دی، اعلیٰ حضرت نے 5 آنے دیے تو 2 اس نے واپس کر دیے. کہنے لگے آپ ہمارے عالم ہیں. فاضل بریلوی نے وہیں پیسے رکھے. مولانا ظفر الدین بہاری نے لکھا ہے حیات اعلیٰ حضرت میں علیہ الرحمہ، کہنے لگے وہیں پیسے رکھے اور کہنے لگے پورے 5 لے. میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچتا، میں 2 آنے کا، میں نے اس کو کفار سیل لگایا ہوا ہے. 2 آنے کا تو نے میرا علم خریدا ہے، یہ میری بولی لگائی ہے، یہ بولی لگائی ہے. میرے بھائی سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری اور عزت نفس کا درس دیا. خودداری کا ایک پہلو یہ ہے، اس کو وہ ایک شاعر کا شعر مجھے بڑا پسند ہے. شاعروں کی بنا بعضوں کی بڑی بری حالت ہو جائے. کوئی شاعر بیٹھا ہے تو اس سے معذرت کے ساتھ، کئی دفعہ غسل کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا بعض شاعروں کو، کئی مہینے ایسے ہی گزر جاتے ہیں. تو ایسے ہی بے حال کوئی شاعر بیٹھا تھا تو کوئی آدمی چند سکے پھینک گیا. تو اس نے کہا یہ کیوں دے رہے ہو؟ کہنے لگا یار تیری حالت بڑی خستہ ہے اس لیے دے رہا ہوں. تو شاعر نے جو جملہ کہا وہ کمال کر گیا. کہنے لگا اگر میں نے مانگنا ہوا تو اللہ سے مانگوں گا، تجھ سے کیوں مانگوں؟ اور لفظ کیا ادا کیے. کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں تو رب کریم کو ماننے والا ہوں. میرا مالک تو کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تیرا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. تو میرے بھائی سمجھی، ایک تو عزت نفس، اور دوسری نا یہ دور پتہ ہے لوگ اپنی نسبت کا کبھی اظہار کریں نا، دنیاوی نسبت کا، تو بڑے آدمی کے ساتھ کرتے ہیں. یہ وہ کسی ایم پی اے کا کبھی گارڈ بھی کارڈ دے دینا تو لوگ پتلی قمیض کی یہاں جیب میں لگائے رکھتے ہیں اوپر کہ میری ایم پی اے صاحب نہ سلام دعائے. وہ میرا ایک دوست ہے تو اس نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تصویر کھنچوا کے لگائی ہوئی ہے. مجھے بڑی خوفت ہوتی ہے جب اس کے ڈرائنگ روم میں جاتا ہوں. میں ایک دن آخیا میں کہتا نمبر ملا میری گل تے کرا. کہتا میرے کو نمبر تے نہیں ہے. تو میں کہ فوٹو تو انج لائیے جی میں تیرا بڑا قریبی رشتہ دار ہے. چھوڑ، کیا رکھا ہے ان چیزوں کے اندر؟ نفس پرستی ہر وقت. بعض لوگوں نے وال پیپر اپنا لگایا ہوتا ہے موبائل پہ. کیا ہے؟ چھوڑیں، آگے بڑھیں. اب ان نظریات سے آگے بڑھیں. میرے جیسے لوگ بھی محفل میں آتے ہیں تو پسند کرتے ہیں لوگ اٹھ کے استقبال کریں. اب ان تکلفات سے نکل جانا چاہیے، حقیقتوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. آگے بڑھ کے تھوڑا سا اٹھ بلے آ تے چلو اتھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے. اب تھوڑا سا نکلنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے. دوسری بات جو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ بڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ نیچے دیکھو تمہاری ضرورت کسے ہے. یہ لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جب کوئی آدمی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے تو کوئی اس کے قریب نہیں جاتا. بعض لوگ ایسے الجھ جاتے ہیں گناہ کے اندر کہ وہ خود بخود نہیں نکل پاتے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں گے تو جو سب سے کمزور طبقہ ہوتا تھا نا معاشرے کا، جس کو ضرورت ہوتی تھی، نبی پاک اس کا ہاتھ تھامتے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بڑی معروف ہے کتب حدیث میں بھی اور کتب سیرت میں بھی. آپ کہتے ہیں میرے والد گرامی احد میں شہید ہو گئے تو 10 بہنیں تھی میری اور قرضہ بھی چھوڑ گئے. سارے رشتہ داروں نے مجھ سے تعلق توڑ لیا. وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. اور میاں صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. فرماتے ہیں سارے ساتھ چھوڑ گئے. نبی پاک کے نوازنے کا انداز کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک جنگ میں حضور کے ساتھ گیا، جب واپس آ رہا تھا نا
تو میرا گھوڑا کمزور تھا، کمزور، یوں سمجھ لیں کہ پرانے ماڈل کی مہران، وہ موٹر سائیکل جس کو اب کوئی پوچھے ہی نہ، پورا میرا بڑا تھکا ماندہ گھوڑا۔ کہتے محبوب میرے پیچھے تھے۔ یہ بھی دیکھیے، یہ بھی منظر عجیب ہے، جو قائد ہیں وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، وہ غلاموں کا خیال، کہتے ہیں حضور پیچھے تشریف لائے میری خاطر مڑے پیچھے آئے اور کہنے لگے جابر تیرا گھوڑا کیوں نہیں چلتا؟ میں نے کہا حضور غریب کا گھوڑا ہے، ماڑا ہے، کمزور ہے۔ اللہ کے محبوب نے چھڑی لگائی اور حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول ہوں، میں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی۔ فرمایا گھوڑے کو چھڑی لگ، چلتا کیوں نہیں بھائی تو گھوڑے کو؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی مبارک کیا لگی کہ وہ گھوڑا سب سے آگے نکل گیا، سب سے آگے، گھوڑا سب سے آگے گیا تو محبوب پیچھے پیچھے تشریف لائے اور ازراہ محبت فرمانے لگے یار ہمیں بھی ساتھ لے جا، ہم بھی تیرے قافلے میں شریک ہیں، ذرا آہستہ کر، ہمیں بھی ساتھ لے جا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے کہا محبوب خود بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر تیرا گھوڑا بڑا اچھا ہے یار، بڑا تیز دوڑتا ہے، بیچ نہیں دیتا میرے ہاتھ۔ میں نے کہا حضور آپ کی ہر چیز ہے، قبول کر لیں۔ تو فرمایا نہیں، کتنے کا؟ حضور 6 دینار کا۔ فرمایا نہیں میں تو 10 پورے دوں گا۔ فرماتے ہیں 10 دینار کا سودا ہو گیا اور نبی پاک نے قیمت رستے میں ہی ادا کر دی۔ فرمایا چل گھوڑا تو مدینے جا کے دے دینا۔ اس طرح کے سودے بھی آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ کہا چل گھوڑا مدینے جا کے دینا۔ یہ ہے غریب کو اٹھانے کا طریقہ، یہ ہے جو آدمی گر جائے اس کو سنبھالنے کا طریقہ، جو ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ فرمایا مدینے جا کے دے دینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں گھر پہنچا، گھوڑا لے کے میں مسجد نبی میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اٹھے، قبول فرمایا، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا جابر میرا بڑا پیارا گھوڑا ہے، میں نے 10 دینار کا خریدا ہے، میرا دل کرتا ہے گھوڑا تمہیں تحفے میں دے دوں۔ فرماتے ہیں گھوڑا بھی دے دیا، قیمت بھی دے دی، اور پھر فرمایا بلال اسے نہ کچھ اضافی چیز بھی دے دو جو ہم بطور تحفہ اسے دینا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر مجھ پر وقت آیا، قرضہ چڑھ گیا، قرضہ۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اب تو خیر صاحب علم لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، مقروض کو زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ شریعت کہتی ہے جو آدمی کام کرتا تھا بیچارہ الجھ گیا ہے، انسان ہے، کہیں جائز طریقے سے اس کو اٹھایا جائے۔ ہمارے ہاں جو لوگ ڈوبتے ہیں وہ بیچارے خودکشی پہ ہی مجبور ہوتے ہیں، لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں کہ ان لوگوں کا تاجر جب بحال ہوگا تو معاشرہ بحال ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1000 روپے کا قرض تھا اور قرض خواہ چڑھے ہوئے تھے، مجھے پریشان کرتے تھے، باغ میں کھجوریں پک رہی تھیں تو سب کو میں یہی کہتا کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں، کھجوریں پکتی ہیں تو اب کتنی دیر بندہ کوئی انتظار کرتا ہے، کھجوریں پک جاتی ہیں تو وعدہ خلافی بندہ کرتا ہی تب ہے جب اس کے پاس نہیں ہوتے تے کچھ انجدے بھی نہیں۔ اللہ خیر فرمایا جنہیں لین لگے یہ سوچ ہوں کہ پہلی دا کھاں گے تے 10 آپ آ ہی جانی ہے تے 10 نو نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ سارے نہیں بول دے یار تسی کچھ گھور دے بھی ہو۔ یہ اللہ جزاک بات سن، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا ہو۔ یہ نعرے آپ نے میلاد شریف والے دن لگانے، جلوس پہ جاتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی ہاں نہ نہیں کر دے، جانتے ہو؟ اب جلوس پہ بھی لوگ جاتے ہیں پر سیاسی لوگوں کے جلوس پہ، یہاں آ کے مہذب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑے مہذب ہیں، ماڑے ماڑے بندے جڑے مولویوں کو پھنسے نہ بیچارے وہی جان کے جلوس تھے۔ میں کہتا ہوں یہاں تو کسی کے نعرے نہ لگاؤ، پھر تو پتہ چلے کہ سمارٹ اور بڑی سوبر شخصیات ہو، کہیں نہیں جاتے، وہاں تمہارے گلے تھک جاتے ہیں جھوٹوں کو راضی کرتے کرتے۔ میلاد پہ آ کے رسول اللہ کے نام کا نعرہ لگاؤ، اس سے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ آمدام برسر مطلب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی فرماتے قرضہ چڑھ گیا اور بڑی پریشانی کا، سولی پہ لٹکا ہوتا ہے، لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے جب ان مسائل سے گزرتے ہیں۔ فرماتے شدید مشکلات تھیں، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جب سب جگہ سے مایوس ہوا تو در رسالت مآب پہ حاضر ہو گیا۔ میں نے دیکھا ہے سگے رشتہ دار دروازے بند کر لیتے ہیں، موبائل بند کر لیتے ہیں، سلام کلام چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے یہ زمانے کا مزاج، جب سورج چڑھتا ہے تو بڑے جاتے ہیں اسے دیکھنے، جب ڈوب جاتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں۔
اور زوال والے کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں شاید اسے کبھی عروج ہی نہیں آئے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ پریشانی کا عالم ہے, مہربانی فرمائے. حضور نے فرمایا جا کے مقروضوں سے کہو, قرض داروں سے کہو کہ میں مقروض ہوں, مجھے تھوڑی مہلت دے دیں. کہا حضور کھجوریں پکنے پہ آئی ہیں پر شاید 4% بھی پیسے ادا نہ ہو سکے جتنی کھجوریں ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے کہہ کچھ لے لو, کچھ بعد میں لے لینا. عرض کی جا کے حضور کا پیغام پہنچاؤں گا. ان لوگوں سے جا کے کہا کہ اللہ کے محبوب بھی فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے لے لو, کچھ بعد میں تمہیں. انہوں نے کہا جی نہیں, ہمیں تو سارے چاہیے. جو گر جاتا ہے اس پر پیر ہی رکھا جاتا ہے, سارے چاہیے. فرماتے ہیں دوبارہ حاضر خدمت ہوا. توجہ ہے آپ حضرات کی, دوبارہ حاضر خدمت ہوا. یا رسول اللہ نہیں مانتے. اور میرے بھائی کاؤنسلر نہیں جاتا آپ کے ساتھ, کاؤنسلر نہیں چلتا. کہتا کر دیا ٹیلی فون, صبح 9 بجے پہنچ جانا, نہ کام ہوا تو میری فون پہ بات کرا دینا. آپ فون پہ بات کراتے تو سب سوئے ہوتے, وہ تو سوئے ہیں, ان کا تو فون ہی نہیں مل رہا. کاؤنسلر نہیں چلتا. یہ رنگ اگر تمہیں ملے گا تو در رسالت مآب سے ہی ملے گا. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ وہ نہیں مانتے, کھجوروں کا ڈھیر میں نے لگایا ہے پر نہیں سنتے. ساری کائنات کے امام نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے نصیب دیکھو, میرے رسول میرے کھیت میں تشریف لائے, میرے کھیت میں حضور پہنچے اور فرمایا جہاں کھجوروں کا ڈھیر تھا ایک چکر نبی کریم نے لگایا اور پھر تامت مبارک سمیٹ کر تو حضور کچی زمین پر ہی بیٹھ گئے. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چل جابر تولتا جا اور دیتا جا, تولتا جا اور دیتا جا. فرماتے ہیں سب کے قرضے ادا ہو گئے. محبوب کے آنے کی برکت یہ ہوئی کہ جب حضور اٹھے تو مسکرا کے فرمایا جابر ذرا دیکھ کے بتا کھجوریں پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے, پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے. کہ یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے, غریب نوازی فرمائی, بندہ نوازی فرمائی. یا رسول اللہ کھجوریں تو اب زیادہ لگ رہی ہیں مجھے. ہر اس طبقے, یہ ہمارے یہاں ایک طبقہ آ گیا ہے جن کو نشئیوں کا طبقہ کہا جاتا ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کوئی جہاز کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. کبھی سوچا کرو جس ماں کا وہ بیٹا ہوتا ہے نا اس کے لیے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے, اور اگر اس کے 3-4 بچے ہو نا تو وہ جو نشئی ہے نا اس کی بیوی بیوہ جیسی زندگی گزارتی ہے, اس کے بچے یتیموں جیسا وقت گزارتے ہیں. اور یہ تعداد 44% ہو گئی ہے ملک کے اندر جو کسی نہ کسی رنگ میں, چاہے تمباکو سے شروع ہو, 44% ہیں یہ لوگ. اور آپ کو کئی چوکوں میں کھڑے, اور اب تو حالت بڑی بگڑ گئی ہے, یونیورسٹیوں اور کالجوں تک یہ آگ پہنچ گئی ہے. جہاں تعلیم لینے بچے جاتے تھے وہاں سے یہ نشے کی لعنت لے کے آ رہے ہیں. اور سب کو پتہ ہے یہ جتنے حکمران آپ چنتے ہیں نا نام نہاد, ان سب کو پتہ ہے, کہیں نہ کہیں جا کے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ بڑے مجرم ہیں, بارگاہ خداوندی میں ان کو ضرور پوچھا جائے گا. یہ جو نشئی طبقہ ہوتا ہے نا, میں لوٹ رہا تھا لاہور سے گجرانوالہ پہنچنے لگا تو بچہ کہنے لگا یہ ابھی میں بریک لگاؤں گا تو گر جائے گا, یہ نشئی کے. میں نے کہا یار تجھے نہیں پتا, یہ یہاں بھیک مانگ رہا ہے, اس کی ماں اس کے لیے رو رہی ہے, اور یہ لوگ کٹ جاتے ہیں کسی نہ کسی نالی میں گر کے مر جاتے ہیں. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دستور دیا. نعیمان بن عبداللہ حضور کے صحابی تھے, ہنسایا کرتے تھے, غلطی کر لی. اول تو صحابہ سے خطا ہوتی نہیں, اگر ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائے, حدود اللہ قائم کرنے کے ہمیں معاملات کا پتہ چل جائے, کیسے لوٹنا ہے ان چیزوں سے شناسائی ہو جائے. غلطی ہو گئی, شراب پی بیٹھے اور کوئی لینے نہیں گیا, انہیں لینے نہیں گیا, کسی نے دیکھا نہیں, شکایت نہیں لگائی, پرچہ نہیں ہوا, مقدمہ نہیں درج ہوا. غلطی ہوئی تو ضمیر نے جھنجھوڑا. پاک صاحب لوگ تھے نا تو ذرا سا بھی دھبا لگتا تھا تو پریشان ہو جاتے, دوڑے آئے, یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے, شراب پی بیٹھا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا اس کا منہ تو سونگو. صحابہ نے کہا حضور بو تو آ رہی ہے. نبی پاک نے فرمایا باہر لے جاؤ, ستون سے باندھ کے 80 کوڑے مارو. صحابہ کہتے ہیں ان کو باہر کوڑے لگ رہے ہیں اور نبی پاک اندر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں, کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے.
یا رسول اللہ آپ اس کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک صحابی نے کہہ دیا حضور اس ملعون کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ محبوب نے فرمایا چپ کر جا، یہ گناہ نظر آیا، توبہ نظر نہیں آئی، خاموش ہو جا۔ غلطی ہوئی تو کیا ہوا، ایک دفعہ بھول گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے اللہ رسول سے۔ اس کو معاشرے سے کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس کی عادت کو سنوار کے اس کو دوبارہ معاشرے میں شامل کرنا، اس کی اس غلطی کو۔ بلکہ بخاری میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا ذکر ملتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اسلام جو ہے نا وہ صرف گناہ سے نہیں روکتا، اسباب گناہ سے بھی روکتا ہے۔ جو چیزیں سبب بنتی ہے نا گناہ کا، دیکھا نا، کہا نظر نیچی رکھو، نظر نیچی رکھو، مرد اور عورت درمیان میں پردہ رکھو، ان کو قریب آنے نہ دو۔ ملا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک جگہ کسی نے کہا حضور مرد اور عورت کٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا گھی اور آگ کٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہا حضور گھی ڈھل جائے گا۔ فرمایا بس ایسے ہی حالات بدل جائیں گے جب کٹھے ہوں گے۔ مثال دے کے سمجھایا۔ قبیلہ غامدیہ کی عورت ہے، نبی کریم کی خدمت میں آئی ہے۔ بس کر دوں کہ دو ایک باتیں عرض کروں؟ وہ اس لیے کہ اتنی بوجھ بنا کے بات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کوئی اتنا ضروری ہے 1.5 گھنٹہ بات کرنا یا پورا گھنٹہ بات کرنا۔ بات تو اتنی ضروری ہے جتنی سمجھ میں آئے۔ خیر میں سمیٹتا ہوں، میں سمیٹتا ہوں بات کو، لوٹتا ہوں جلدی۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں از خود بی آئی، کسی نے کہا نہیں، احساس پیدا ہو گیا کہ غلطی ہو گئی۔ یہ احساس بڑی نعمت ہے، لوگوں کو اس کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس نہیں رہا لوگوں کو اپنی خطاؤں کا۔ وہ خاتون آئی، کہنے لگی حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے مان لیں؟ دیکھیں نا، یہاں گناہ گاروں کو لوگ مار مار کے مناتے ہیں، یہاں گناہ گار حاضر خدمت ہے۔ حضور نے فرمایا کیسے مان لیں کہ تو نے بدکاری کی؟ معاذ اللہ۔ کہنے لگی میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تو جا، بچہ پیدا ہو جائے تو آنا۔ کسی شارع نے بھی نہیں لکھا کہ نبی پاک نے 2 پولیس والے بھیجے ہوں کہ دھیان رکھنا بھاگ نہ جائے۔ احساس تھا نا، صاف دل لوگ تھے، ذرا بھی دھبا انہیں ماہا کفی صدر، گناہ ان کے سینوں میں کھٹکا کرتے۔ 8 ماہ کے بعد آئی، پھول سا بچہ گود میں، یا رسول اللہ بچہ ہو گیا، اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا غلطی گویا تیری ہے، بچے کی تو نہیں نا، جا اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے تو آنا۔ صحابہ کہتے ہیں 2 سوا 2 سال کے بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اور جب آئی تو رونے لگی، کہنے لگی محبوبہ 3 سال ہونے کو ہیں، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ چبھتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے۔ محبوب آج مر گئی تو کیا جواب دوں گی اللہ کی بارگاہ میں؟ نظر کرم فرمائیں۔ محبوب نے فرمایا بچہ ایک صحابی کو دے دو، اور کہا اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ فرمایا اس کو باہر لے جاؤ، پتھر مار مار کے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں پتھر مارے، بی بی مر گئی، انتقال ہو گیا، یہاں تک تو اس کا معاملہ۔ اب میرے محبوب نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ جو اب اس کے لیے ارشاد فرمایا کمال ہو گئی۔ حضور نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ۔ صحابہ کہتے ہیں غسل کفن ہو گیا تو قربان جائیں۔ محبوب نے فرمایا صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا جنازہ؟ معاذ اللہ، اس کا کاٹا نہیں میرے محبوب نے، معاشرے سے کاٹا نہیں ان لوگوں کو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے گناہ دیکھا، اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا رسول میں سرخرو ہونے کا اس کا جذبہ نہیں دیکھا۔ محبوب نے فرمایا اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ اپنے دائیں بائیں نظر کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو زندگی ہے نا، اس میں تو محبوب نے مکان بھی نہیں بنایا ڈھب سے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت گزارا ہے تو وہ لوگوں کے لیے گزارا ہے۔ میں اور آپ بڑا مست وقت گزار رہے ہیں، اپنی ذات سے شروع ہوتے ہیں اور اپنی ہی ذات پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا باہر نکل کے سوچیں، ہمارے رسول کائنات کے رسول ہیں، مخلوق کے رسول ہیں۔ نبی کریم نے ہمیں بڑی سوچ والا بنایا ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ دائیں بائیں دیکھیں اور اپنے اندر تبدیلی بھی تھوڑی لانے کی کوشش کریں، تھوڑی تبدیلی بھی۔ دین اصل ہے،
کہ جو آپ سوال پوچھتے ہیں نا اکثر علماء سے، مشائخ سے، کہ جناب سکون نہیں ملتا، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، سکون بھلا کیوں نہیں ملتا؟ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سکون ہمارے صوفیاء جو مجالس کرتے تھے، خانقاہ بناتے تھے، تو اس میں روح کی غذا میسر ہوتی، تو وہاں لوگ خشک روٹی کھا کے بھی بڑے سکون کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں، دین سے پیار پیدا کریں، اور یہ بھی ایک لذت ہے، جس طرح گناہوں کی معذلہ لذت ہوتی ہے نا، دین کی بھی ایک لذت ہے۔ اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر ہمارے بزرگ چند نصیحتیں کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو اس طرح کرو کہ جب میلاد کے دن آئے نا تو خوشی کا اظہار بھی کرو اور درود پاک بھی زیادہ سے زیادہ پڑھو، اور مسجد کی حاضری بھی زیادہ سے زیادہ دو، اور غریب سے پیار بھی بڑھا دو، اس لیے کہ نبی پاک نے غریب کی بات بڑی فرمائی ہے۔ اور ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹی بڑی عید نہیں ہم بیٹیوں کو بھیجتے، لیکن عید میلاد پہ ضرور ان کا خیال کرتے ہیں، اس لیے کہ محبوب نے بیٹی کی بات بڑی کی ہے نا، آ کے محبت بڑی فرمائی ہے۔ تھوڑا تھوڑا تبدیلی پیدا کریں، سنجیدگی بھی ضرور لائیں، حسن بھی ضرور پیدا کریں۔ 10 منٹ وقت نکال کے رات مصلی پہ بھی ضرور بیٹھا کریں۔ جب بندہ اپنے رب کریم کے ساتھ تنہائی کرتا ہے نا، اس کو اپنے دکھ سناتا ہے، پھر اللہ پاک اسے غنی فرما دیتا ہے، پھر اللہ پاک اس پر رحمت فرماتا ہے، دنیا سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ لذت لگ جائے گی تو بڑا سرور آئے گا۔ دعا کا رشتہ خالق اور مخلوق کے درمیان بڑا خوبصورت رشتہ ہے، ان رشتوں کو مضبوط کریں۔ اللہ آپ حضرات کو آباد و شاد فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔